بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ محرم الحرام ہمیں جاری و ساری ہے اور آج محرم الحرام کی 5 کل 6 تاریخ ہوگی۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا آسان سا وظیفہ لائی ہوں کہ یہ آسان سا وظیفہ آپ کو کروڑوں کا مالک بنا دے گا۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے پچھلے سال ماہ محرم میں یہ وظیفہ کیا، سورہ کوثر کو اس طرح سے پڑھا تو اللہ پاک نے ان کو کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ کل وہ غریب ہاتھ جو کہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، وہ معذور ہاتھ جو کہ لوگوں سے مانگتے تھے، آج اللہ پاک نے انہیں کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے۔ کل وہ غریب و نادار جو کہ دوسروں کے سامنے بھیک مانگتے تھے، جو لوگوں کے سامنے اپنی معذوری بیان کرتے تھے، آج اللہ کے سامنے شکر گزار ہیں، سجدہ ریز ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں بے شمار رزق سے نوازا ہے۔ تو جنہوں نے پچھلے محرم الحرام میں یہ عمل کیا، ان کو اللہ پاک کی ذات نے یہ اتنا رزق عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رزق کی بوریاں بھر بھر کر دیں اور اللہ پاک نے ان پر رزق کی برسات عطا فرما دی۔ آج ان کا اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے۔ تو آج سے آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گی کہ محرم الحرام میں آپ سب بھی یہ عمل ضرور کریں۔ اگر اللہ پاک نے کروڑوں کا مالک نہ بھی بنایا تو اتنا ضرور عطا فرما دے گا کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہ رہو گے۔ تو آج ہی سے یہ عمل شروع کر دیں۔ یہ عمل بہت ہی مبارک بابرکت ترین عمل ہے۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے، ہم سب کو بے شمار عطا فرمائے، کبھی کسی کے سامنے ہمیں مانگنا نہ پڑے۔ تو اپنی جھولیاں آج ہی بھر لیں، جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگیں۔ تو یہ محرم الحرام کا مبارک بابرکت ترین مہینہ ہے۔ اس میں امام علی مقام نے بیعت سے صرف انکار کیا تھا تو مدینہ طیبہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے فسق و ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے انکار کر دیا۔ تو کوفہ کی طرف سفر کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مقام قادسیہ پر ایک خطبہ دیا جس میں یزید اور یزیدیوں کے مظالم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے کسی ظالم حکمران کو دیکھا جو اللہ کے حرام کردہ کو حلال کر رہا ہے، اللہ کے بندوں میں گناہ اور سرکشی سے حکومت کرتا ہے، تو دیکھنے والا اگر اس حاکم کو اپنے قول و فعل سے بدلنے کی کوشش نہ کرے تو اللہ پر حق ہے کہ اس شخص کو اس کے ٹھکانے میں داخل کر دے۔ تو یہاں پر ایک امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت ہی پیاری بات کہ آج کل ہمارے سامنے لوگ بری حرکتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فسق و فجور کر رہے ہیں، اور حاکم ایسے ہیں کہ جو ہمارے خود جو بڑے لیڈر ہیں، ہماری جو کہ بڑی بڑی دین کو چلانے والے ہیں، وہی اگر غلط بیانی سے کام لینا شروع کر دیں تو ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کو سیدھی راہ پر چلا لیں، یا ہم اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے تو اپنے علماء کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم ان کے خلاف کچھ لکھ سکیں، بلکہ ہم میں غلط کا ساتھ دیتے ہوئے بس یہی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا کیا جائے، وہ جو کریں، ان کے جو جی میں آئے وہ کریں، تو یہ بھی گناہ میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صرف نام ہی نہیں لینا چاہیے بلکہ آپ کی سنت پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آپ کی سنت طیبہ بہت ہی مبارک ہے، تو ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو 5 اور 6 محرم الحرام کو اپنے ان مجبور ترین بہن بھائیوں کے لیے آسان سا چھوٹا سا عمل جو میں آج آپ کی خدمت میں لائی ہوں، بہت ہی مبارک ترین عمل ہے۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا شعر بیان کروں گی کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ جب کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جانثار ساتھیوں نے
اپنی گردن تک کٹا دی، لیکن اسلام کے نام کو سر بلند رکھا، اسلام کے پرچم کو سر نگوں نہ ہونے دیا، اور یہ بتا دیا کہ مسلمان کبھی بھی یزید کافر پلید کے سامنے کبھی بھی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیوں ان کافروں کا نام لیں، ہم کیوں ان کے نقش قدم پر چلیں؟ ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا چاہیے، نماز ادا کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے داڑھی شریف رکھیں اور تمام سنتیں اپنائیں، اس کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ مسجد میں با جماعت ادا کریں، کثرت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ اگر آپ اپنی مشکلوں کا حل چاہتے ہیں تو صرف درود پاک پڑھیں کہ گھر لٹانا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ ماہ محرم کی 5 اور 6 تاریخ کو آپ نے یہ چھوٹا سا عمل یوں کر لینا ہے، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو ہزاروں کروڑوں لاکھوں کا مالک بنا دے گا۔ وہ عمل کیا ہے، اسے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے کہ 5 محرم یا 6 محرم صرف ایک دن آپ نے وظیفہ کرنا ہے، 5 محرم کو کر لیں یا 6 محرم کو کر لیں، چاہے تو آپ یہ دونوں وظیفے یعنی یہ وظیفہ 2 دن کر لیں، 5 اور 6 محرم الحرام کو، اور اگر آپ کو ان 2 دنوں میں یہ عمل یاد نہ رہے تو آپ 10 محرم الحرام تک یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل آپ نے کس طرح سے کرنا ہے سن لیجئے کہ آپ نے دن کے کسی بھی وقت میں وضو کر لیں اچھی طرح سے، اس کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 300 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو یہ پڑھنے کے بعد آپ کی کوئی بھی چیز کھانے کی بنا کر، کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں، نمکین میٹھا سادہ سا سالن روٹی ہی بنا لیں یا کچھ بھی آپ بنا لیں، اگر وہ بھی مہیا نہیں تو تھوڑا سا پانی ہی میٹھا بنا لیں اور اس پر آپ اس کو دم کریں اور گھر کے چند افراد کو تھوڑا تھوڑا کھلا دیں۔ تو اس عمل کی برکت سے آپ کی ایک قسم کی فاتحہ خوانی ہو جائے گی، اور ان تمام کا ثواب آپ نے امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور جتنے بھی میدان کربلا میں شہید ہوئے سب کی روح پرفتوح کو پیش کرنا ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کچھ ہی دنوں میں اتنا رزق عطا فرما دے گا کہ آپ کو خود پر یقین نہیں آئے گا۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اس بندے کے لیے رزق لے کر آؤ، اور اللہ پاک آپ کو بے شمار رزق اپنی جناب سے عطا فرمائے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا چھوٹا سا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ اب میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام میں دعا میں ضرور شامل کروں گی۔ سب سے پہلے میرے وہ بہن بھائی ان کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے درود پاک پیش کیا۔ تو اس وظیفے کی بھی صرف انہی بہن بھائیوں کو اجازت ہوگی جو کہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھ کے درود پاک پیش کریں گے۔ نام نہ بھی لکھنا چاہیں تو کم از کم درود پاک آپ لوگ ضرور جو ہے وہ شامل کریں، کم از کم 20 بار۔ تو سب سے پہلے ایک میری بہن ہے، ایک زینب بی علی، ان کا نام دعا میں شامل کروں گی۔ پھر ہیں فرحان شمسی ہیں، اللہ پاک آپ کی تمام دعائیں قبول فرمائے۔ ساجد محمود ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ اس کے علاوہ شوکت علی ہیں، انہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ آفتاب احمد ہیں اور شمیم بانو ہیں، سعد احمد ہیں، محمد شکیل ہیں جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے۔ اسد ظہیر ہیں، ظہیر احمد ہیں، عمر یوسف ہیں اور نصرت صدیق ہیں۔ عالیہ ذکی سعید ہیں، عالیہ ذکی سعید نے السلام علیکم کہا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رخسانہ زین ہیں، اس کے علاوہ سہلا علی ہیں، انور حسین ہیں اور ختیجہ ہیں، وقار کاظمی ہیں، ساجدہ سلیم ہیں اور اس کے علاوہ فریال امتیاز ہیں، سمیہ بانو ہیں اور ریحان قریشی ہیں، ختیجہ امتیاز ہیں اور اس کے علاوہ ایک میری بہن ہے یاسمین رشید،
اور شیر ملک۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتیں دعائیں پوری کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست کروں گی کہ آپ کو جو واٹس ایپ نمبر وغیرہ دیے جائے آپ لوگ ہرگز ان پر رابطہ نہ کیا کریں، یہ فیک نمبر ہوتے ہیں، آپ کو بعد میں تنگ کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ ضرور ان پر عمل کریں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔